اوکے، السلام علیکم۔ میرا نام ہیرا عاصم ہے اینڈ آئی ایم کرنٹلی ورکنگ ایز اے اسکرم ماسٹر ان ایس ایم سیمی۔ مائی ٹاپک آف پریزنٹیشن ہے سیلف آرگنائزنگ ٹیمز اینڈ their امپورٹنس ان اجائل، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے کہ سیلف آرگنائزنگ ٹیمز کیا ہوتی ہیں اس سے، اینڈ دین وی ول موو فارورڈ ٹو وائی دے آر امپورٹنٹ ان ایجائل، ٹھیک ہے؟ تو فرسٹ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس سیلف آرگنائزیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے ایک ڈیفینیشن ایڈ کی ہے۔ تو اٹس بیسیکلی دیٹ دا پروسیس بائی وچ انڈیویژلس آرگنائز دیئر کمیونل بیہیویئر ٹو کریٹ global order by interactions amongst themselves rather than through external intervention or instructions، ٹھیک ہے؟ تو ان ویری ویری سمپل ورڈز بیسیکلی سیلف آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیویژول اپنا بیہیویئر اور اپنی جو بھی ٹاسک ہیں یا پھر جو بھی اس کے انٹرنل ڈیسیجنز ہیں وہ سارا کچھ وہ خود لے سکے اور کسی دوسرے پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو، یعنی کہ اس کو اپنے ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے لیے یا پھر اپنے ڈیسیجنز لینے کے لیے یا اپنی ٹاسک کو مینیج کرنے کے لیے کسی ایکسٹرنل فیکٹر کی ڈپینڈنسی نہ ہو یا ضرورت نہ ہو، تو اس کو ہم بیسیکلی سیلف آرگنائزیشن کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم لوگ سیلف آرگنائزنگ ٹیمز کی بات کریں تو سیلف آرگنائزنگ ٹیمز کون سی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سیلف آرگنائزنگ ٹیمز کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ اسٹیٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرسٹ ٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ دے فوکس آن دا ہاؤ اینڈ ناٹ دا وٹ، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس پرابلم کو سالو کریں گے، مطلب دیر تھنکنگ از موسٹلی سولوشن اورینٹیڈ، اور ان کا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ جو ہماری سیلف آرگنائزنگ ٹیمز کا ٹریٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم ہیز ڈیسیژن میکنگ پاور، دے ڈونٹ نیڈ این ایکسٹرنل مینیجر ٹو ڈکٹیٹ دیم ٹو ڈو سرٹن تھنگس، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ اپنے ڈیسیژن میکنگ کے لیے وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے کسی ایکسٹرنل مینیجر پہ یا کسی سی ای او پہ یا پھر کسی اسٹیک ہولڈر پہ، وہ ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر پہ وہ اپنی ڈیسیژن میکنگ میں ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے، رادر دے میک دیئر اون ڈیسیژنز اینڈ دے ڈیسائڈ آن دیئر اون کہ انہوں نے کب کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں یہ ٹیمز ڈیسیجن میکنگ میں، جیسے کہ اوپر مینشن کیا کہ ٹیمز جو ہیں وہ اپنے ڈیسیجنز خود لیتی ہیں، ان میں ڈیسیجن میکنگ پاور بھی ہوتی ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ان میکنگ دیئر ڈیسیجنز ریگارڈنگ وٹ ایور ٹاسک دے آر سپوز ٹو ڈو۔ اس کے علاوہ سیٹنگ دیئر اون ورک اسکیجول، جیسے میں نے مینشن کیا سیکنڈ پوائنٹ میں، کہ وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ انہوں نے کس وقت کیا کرنا ہے، مطلب کہ فار ایگزامپل ان کے پاس لسٹ آف ٹاسک موجود ہوں تو دے ڈیسائیڈ آن دیئر اون کہ انہوں نے پہلے کون سا ٹاسک کرنا ہے اینڈ دین سیکنڈ ٹاسک انہوں نے کون سا کرنا ہے، بیسیکلی وہ اپنے ورک اسکیجول کو خود ہی پرائیورٹائز کرنے میں ماہر ہوتی ہے یہ ٹیم۔ اینڈ دا لاسٹ ریٹ از دیٹ دے آر موٹیویٹیڈ بائی پیئر ٹو پیئر، مطلب کہ وہ اپنے ٹیم ممبرس سے، اپنے ہی جو آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کے فیلوز ہوتے ہیں، پارٹنرز ہوتے ہیں ایک ٹیم میں، تو وہ ان سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ ان کو دیکھ کے اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ٹیم ہے، فار ایگزامپل ہم ایف اے ایچ کی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس لائیو ہب کی ایک ٹیم ہے، اٹ کنسسٹ آف for example one back-end member, one front-end member, one QA, one product owner, one scrum master, one designer, and so on and so forth. تو موٹیویٹیڈ بائی پیئر ٹو پیئر کا مطلب یہ ہوگا کہ میری جو فار ایگزامپل میں ہوں ایک بندی ہوں، میں ایک اسکرم ماسٹر ہوں، تو میں موٹیویٹیڈ ہوں گی اپنی ٹیم کو دیکھ کے، اگر میری ٹیم کچھ بہتر کام کر رہی ہے تو میں ان کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوں گی، ان کو دیکھ کے میں موٹیویٹ بھی ہوں گی اور ان سے انسپائر بھی ہوں گی، اینڈ آئی وڈ ٹرائی ٹو ڈو مائی بیسٹ ان وٹ ایور آئی کین۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف آرگنائزنگ ٹیمز کام کس طرح سے کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے ابھی تک دیکھا کہ سیلف آرگنائزنگ ٹیمز، پہلے ہم نے دیکھا سیلف آرگنائزیشن کا مطلب بیسیکلی کیا ہے، پھر ہم نے دیکھا سیلف آرگنائزنگ ٹیمز کون سی ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے سیلف آرگنائزنگ ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ کام کرتی کیسے ہیں ایکچولی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کولیبوریشن اینڈ ٹیم ورک، ٹھیک ہے؟ یہ جو ٹیمز ہوتی ہیں یہ ایز اے ٹیم
چلتی ہیں. ان لوگوں کا ان ٹیمز جو سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ہوتی ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہوتا کہ فار ایگزامپل ایک بگر چنک آف میں نے فیچر لے کے جانا ہے. فار ایگزامپل میں نے انوائس کے فیچر پہ کام کرنا ہے, تو ایک سیلف آرگنائز ٹیم کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ انوائس فیچر ہم نے ایز اے ٹیم اس کے اوپر کام کرنا ہے, اور وہ ایز اے ٹیم بیٹھ کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں, کولیبریشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کا بھی مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہاں بس میں نے اپنا بیک اینڈ کے اینڈ کا کام کر لیا, فرنٹ اینڈ کا ہوتا ہے تو نہیں ہوتا, اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. نو, سیلف آرگنائزنگ ٹیمز جو ہوتی ہیں ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام ایز اے ٹیم کمپلیٹ کریں گے, اینڈ بائی دی اینڈ جب کوئی بھی ٹاسک ڈپلوائے ہو رہا ہو یا پھر کسی ٹیم ممبر کی کوئی ایبسنس ہو, تو پوری ٹیم ایز اے ہول جو ہے اس کوئی بھی چیلنج جو ان کے لیے آتا ہے اس کو فیس کرتی ہیں اور اس کو ریزالو کرتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد نیکسٹ سیلف آرگنائزنگ ٹیمز جو ہیں وہ جو ہوتی ہیں ان کے اندر کمپٹنسی, یعنی وہ کمپیٹنٹ ہوتی ہیں, کانفیڈنٹ ہوتی ہیں ریگارڈنگ وٹ ایور ڈیسیزن دے آر ڈوئنگ, ریگارڈنگ وٹ ایور ٹاسک دے آر ڈوئنگ, ریگارڈنگ دیئر اسکلس. جو سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ہوتی ہیں وہ کافی کمپیٹنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سیلف آرگنائزنگ ٹیمز جو ہوتی ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ریگولر گروتھ اینڈ امپرومنٹس کے اوپر, مطلب کہ دے آر آلویز دے ہیو دا ارج آف growing and improving regularly. Their improvement do not stop at one certain level. تو ان لوگ جو سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ہوتی ہیں they are always urging to grow and improve their task and their features جن کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سیلف آرگنائزنگ ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ ٹرسٹ اور رسپیکٹ کے اوپر بلڈ کرتی ہیں. جو ہماری سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ہوتی ہیں ان کا جو سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں فیکٹر ہے وہ ٹرسٹ اور رسپیکٹ ہے, کیونکہ ایک آپ ناٹ جسٹ ان ٹیمز بلکہ اگر آپ ایک نارمل بھی کسی ڈیلی لائف کے آپ اگر اس کو دیکھ لیں, ریلیشن وغیرہ کو بھی آپ دیکھ لیں, تو جو ریلیشن شپس جو اسٹرانگ بانڈنگ اور ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ ٹرسٹ اور رسپیکٹ کے اوپر بلڈ کرتے ہیں, نہ کہ ادر فیکٹرس پہ. تو سیم از دا کیس وتھ سیلف آرگنائزنگ ٹیم. سیلف آرگنائزنگ ٹیمس جو ہوتی ہیں وہ ٹرسٹ اور رسپیکٹ پہ بلڈ کرتی ہیں, اور ان کی بانڈنگ ان دو فیکٹرس کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ٹرسٹ اور رسپیکٹ نہ ہو تو ہماری جو سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ہیں اس میں وہ پھر کافی حد تک نہ ان میں گروتھ کا فیکٹر ہوتا ہے, نہ ان میں کولیبریشن اینڈ ٹیم ورک کا فیکٹر ہوتا ہے, اینڈ دین اونرشپ پہ بھی, اونرشپ اور کمٹمنٹ پہ بھی ان کے سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہمیشہ جو ہے وہ ان کنسیڈریشن رکھنا چاہیے. اور اکثر ٹیمز جب ٹرسٹ اور رسپیکٹ ٹورڈز their ٹیم ممبرس جب لوز کر لیتی ہیں تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہرڈلس ان لوگوں کو فیس کرنے کو ملتے ہیں. جیسے اگر ہم لوگ اپنی کمپنی میں بھی اگزامپل لیں تو بہت سے پوائنٹس پہ ہم لوگوں نے ایسا دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں یا تو ٹرسٹ کا فیکٹر لوز کیا یا تو رسپیکٹ کا فیکٹر لوز کیا, جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے بہت سے چیلنجز فیس کیے ہیں. بٹ دا گڈ تھنگ از کہ our teams have tried their best to overcome this issue. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہمارے پاس سیلف آرگنائزنگ ٹیمز کے کام کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں اس میں جو نیکسٹ جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اونرشپ اینڈ کمٹمنٹ. ٹھیک ہے, اونرشپ کا مطلب کیا ہے؟ اونرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اون کرتے ہو, مطلب آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ میری چیز ہے. فار ایگزامپل آپ ایک موبائل خریدنے جاتے ہو تو وہ آپ اس کو اون کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کی کمپلیٹ اونرشپ لیتے ہو. کمپلیٹ اونرشپ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہو, آپ جو اس کے اوپر فلی اپنے آپ کو رسپانسیبل بھی سمجھتے ہو. اگر آپ سے کہیں گم ہو جائے تو آپ کو اس سے دکھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا موبائل ٹوٹ جائے تو اس پہ بھی آپ کو دکھ ہوتا ہے, پھر آپ خود فل اونرشپ کے ساتھ اس کو ٹھیک کروا کے پھر یوز بھی کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اونرشپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جس پہ اونرشپ کا مطلب بیسیکلی ٹیم ورک میں, یا پھر ہم لوگ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ کراس فنکشنل ٹیمز میں بات کریں تو وہ کیا ہے,
بیسیکلی یہ ہے کہ آپ جس کسی بھی ٹاسک پہ کام کر رہے ہو یا جس کسی بھی پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہو یا جس کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہو، آپ اس کو اون کرو. اون کرنے کا مطلب آپ سمجھو کہ یار یہ میری چیز ہے، یہ میری کمپنی ہے، یہ میرا ٹاسک ہے، یہ میرا پروڈکٹ ہے. جب آپ اس کو اون کرو گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا دل بھی آپ اس کو امپروو کرنے کی بھی کا بھی مائنڈ سیٹ رکھو گے، اس کو گرو کرنے کا بھی مائنڈ سیٹ رکھو گے. آپ کے اوپر یہ آپ اس کی رسپانسبلٹی بھی لوگے. آپ اگر آپ کے پروڈکٹ میں کوئی کام آپ کو مل گیا، کوئی ٹاسک آپ کمپلیٹ نہیں کر پائے یا پھر کمپلیٹ کیا اور آپ سے کوئی چیز مس آؤٹ ہو گئی، تو آپ اس کے لیے خود کو اکاؤنٹیبل بھی کرو گے اینڈ آپ شرمندہ بھی ہوگے کہ یار میری وجہ سے یہ مسئلہ آ گیا یا نہیں آیا. اور اگر وہ پروڈکٹ یا پھر وہ فیچر سکسیزفل ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ پراؤڈ بھی فیل کرو گے کہ یار میری وجہ سے، ہم ٹیم کی وجہ سے یہ چیز جو ہے ہم ڈپلوائے کی ہے اور ہم لوگوں نے اتنا فائدہ دیا ہے، یا پھر ہم لوگوں نے، ہماری یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ہمارا ایک سرٹن مائل سٹون جو ہے وہ ہم نے اچیو کر لیا. تو اونرشپ بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ کمپنی کی ہو، چاہے وہ کسی فیچر کی ہو، چاہے وہ کسی پروڈکٹ کی ہو، یا چاہے وہ آپ کے اپنے کام کی ہو. اونرشپ از دا کی. اس کے علاوہ آتے ہیں کمٹمنٹ. کمٹمنٹ میں ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سیلف آرگنائزنگ ٹیم ہوتی ہیں وہ اپنے ٹاسک اور اپنے پروڈکٹ کی فل اونرشپ اور کمٹمنٹ لیتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے پروڈکٹ کو کمپلیٹلی اون کر رہی ہوتی ہیں، اور جو بھی وہ کمٹمنٹ کرتی ہیں اپنے پروڈکٹ کو فلفل کرنے کی، یا پھر کوئی بھی ٹاسک اگر وہ لیتی ہیں کسی بھی اسپرنٹ میں، تو وہ میک شور کرتی ہیں کہ وہ اس کو کمپلیٹ کریں. وہ اپنی کمٹمنٹ ہمیشہ ٹائملی ڈیلیور کرتے ہیں، اور اگر ان سے ٹائملی نہ ہو رہا ہو تو وہ اس کے لیے ایکسکیوزز نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر یہ سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ یہ میری کمٹمنٹ ہے اور یہ میں نے پورا کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے کنٹینیوٹی. کنٹینیوٹی مینس کنسسٹنسی. ہماری جو سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ہوتی ہیں ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنسسٹنسی پہ. ان کا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آج ہم نے ایک کام کیا ہے تو کل ہم لوگ دوسرا کام کر لیں گے. مطلب اگر وہ کوئی پلان بنائیں گے تو وہ اس پلان پہ کنسسٹنٹ رہیں گے اور کنسسٹنٹلی اس کو فالو کریں گے تاکہ ان کے جو بھی ٹاسک وغیرہ وہ کریں اس میں امپرومنٹ آئے. اچھا، کنسسٹنسی کی اگزامپل اس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں نا. کنسسٹنسی کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ آپ ایک کام کو جب شروع کرو تو اس کو اینڈ تک کمپلیٹ کرو. ٹھیک ہے، اس کو جاری رکھو تاکہ وہ آپ کو امپرومنٹ دیتا رہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب ایکسرسائز کرو تو ایکسرسائز میں کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں رہو گے تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یا پھر اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہو تو کنسسٹنٹ نہیں رہو گے تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو کنسسٹنسی کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک اچھا کام شروع کر رہے ہو تو اس کے اوپر کنسسٹنٹ رہو، یعنی اس کو کنٹینیو رکھو تاکہ وہ جو ہے وہ کام امپروو ہوتا رہے، وہ آپ کو فائدہ دیتا رہے، اور وہ ایک اچھے کاز کے لیے تو وہ جاری رہے. تو جو سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ہوتی ہیں وہ کنٹینیوٹی پہ بیس ہوتی ہیں، وہ کنسسٹنٹ ٹیمز ہوتی ہیں، اور وہ اپنے کام کو جو ہے جو بھی پروسیس وغیرہ جو وہ فالو کرتی ہیں وہ اس کو کنٹینیو رکھتی ہیں اور اس میں وائلیشنز نہیں کرتی. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ آتا ہے موٹیویشن. موٹیویشن میں جو ہے ہمارا جو جیسے پیچھے میں نے کہا کہ موٹیویشن بائی پیئر ٹو پیئر ہوتی ہے، تو موٹیویشن جو ہمارے پاس سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ہوتی ہیں وہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتی ہیں تھرو پیئر ٹو پیئر. ایون اگر آپ کی ٹیم میں، اگر آپ سیلف آرگنائزنگ ٹیمز میں اگر کوئی ایک ٹیم ممبر بھی ڈی موٹیویٹڈ ہو تو سارے ٹیم ممبرز مل کے اس ایک سرٹن بندے کا مورال اپ کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو انسپائر کرتے ہیں تاکہ پوری ٹیم جو ہے وہ کنٹینیوسلی موٹیویٹڈ رہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ان ایجائل. ٹھیک ہے، سنس ہم لوگ ہماری کمپنی ایک ایجائل میتھڈالوجی کو فالو کرتی ہے. ایجائل میں ہم لوگ اسپیسیفکلی اسکرم فالو کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ یہ جانیں کہ سیلف آرگنائزنگ ٹیمز جو ایجائل میں ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. اس سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ان ایجائل میں ہمارے پاس کچھ 5 فیکٹرز ہیں جس کو ہم لوگ ابھی دیکھیں گے. فرسٹ ہے کراس فنکشنل ممبرس. کراس فنکشنل ممبرس کے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیمز سے ہمارے پاس ڈفرینٹ ممبرس ہوتے ہیں جو کہ ایک ہی پروڈکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایز اے ٹیم کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس کامن فوکس. کامن فوکس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ہوتی ہیں ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، یعنی ان کا ٹارگیٹ ایک ہی ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنا اسپرنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب
بھی ایک اسپرنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسپرنٹ میں ہمارا ایک اسپرنٹ گول ہوتا ہے. تو اس تھرو آؤٹ ون اسپرنٹ ہماری جو ٹیم ہوتی ہے اس کا گول کیا ہوتا ہے, وہ اس کا فوکس یا اس کا گول یہی ہوتا ہے کہ ہم نے فار ایگزامپل ابھی کرنٹلی ہماری ٹیم جیسے ایم ایس وی سی فلائٹ لاگس پہ کام کری ہے, تو پوری ٹیم کا فوکس کامن ہوگا ایم ایس وی سی فلائٹ لاگس. ٹھیک ہے, ان کا فوکس ڈائیورٹڈ نہیں ہوگا کہ نہیں میں نے ایم ایس وی سی فلائٹ لاگس بھی کرنا ہے, پھر اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ انوائس کا فیچر بھی ڈیولپ کرنا ہے. نو, جو ٹیم ہوتی ہے وہ ایز اے ٹیم ایک ہی فوکس کے اوپر ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے, جب تک وہ اس کو کمپلیٹ نہ کر لے. ٹھیک ہے, تو اور نہ اس طرح ہوتا ہے کہ ٹیم کے کچھ بندوں کا فوکس جو ہے وہ ایک چیز کے اوپر اور باقی لوگوں کا فوکس کسی دوسری چیز کے اوپر ہو. نو, جو ایجائل ٹیمز ہوتی ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ ہمیشہ سیم ہوتا ہے سارے ٹیم ممبرس کا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد نیکسٹ فیکٹر ہوتا ہے ایجائل اور سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ان ایجائل کا سیلف مینیجنگ ورک لوڈ. ٹھیک ہے, سیلف مینیجنگ ورک لوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے اوپر جو بھی ورک لوڈ ہے وہ اس کو خود ہی سیلف مینیج کرتے ہیں اور وہ کسی ایکسٹرنل مینیجر کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل اگر ہماری جو ہے وہ ٹیم ممبرس ہیں, فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک انوائس کا فیچر ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس ایک بیک اینڈ کا ٹیم ممبر ہے, ایک فرنٹ اینڈ کا ٹیم ممبر ہے, ایک کیو اے ہے اور ایک جو ہے وہ ڈیزائنر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو اگر میں کہتی ہوں کہ ایک یہ جو انوائس کا فیچر اگر ہمیں اسٹیک ہولڈر نے کہا ہے کہ مجھے ایک ہفتے میں بنا کے دو, ٹھیک ہے, تو جو سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ہوتی ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ہم لوگوں نے وہ کسی ایکسٹرنل فیکٹر کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رہتی کہ ہم لوگوں کو کوئی مینیجر آ کے بتائے گا کہ کون سا ٹاسک پہلے کرنا ہے اور کون سا ٹاسک بعد میں کرنا ہے تو تب ہم کریں گے. سیلف آرگنائزنگ ٹیمز جو ہیں وہ اپنا ورک لوڈ خود ہی مینیج کرنا جانتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر ہمیں ڈیڈ لائن مل گئی کہ ہم نے 1 ویک میں ایک فیچر ڈپلوائے کرنا ہے, تو جو جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں وہ اپنے ٹاسک کو خود ہی آرگنائز کریں گے اور اس طرح پلان سیٹ کریں گے کہ وہ اپنے کام کو خود ہی مینیج کر سکیں اور خود بخود ہی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا پہلے کس نے کام کرنا ہے اور بعد میں کس نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بیسیکلی جو سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ہوتی ہیں وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی کسی ایکسٹرنل فیکٹر کے اوپر, کسی باہر کے اسٹیک ہولڈر پہ, کسی مینیجر پہ کہ وہ ان کو ڈکٹیٹ کرے کہ ابھی سرٹن ٹاسک کرنا اور ابھی سرٹن ٹاسک کرنا اور وہ اس کے اکارڈنگلی کریں. نو, سیلف آرگنائزنگ ٹیمز جو ہیں وہ خود ہی اپنا ورک لوڈ بھی مینیج کرتے ہیں, وہ خود ہی اپنے ٹاسک بھی مینیج کرتے ہیں, وہ خود ہی اپنے پروڈکٹ کو بھی مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی سیلف آرگنائزنگ ٹیمز میں کوئی بھی باس نہیں ہوتا, ایوری بڈی از گیون ایکول رسپانسبلٹی اینڈ رینک. نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے کولیبریٹو ڈسکشن میکنگ. ٹھیک ہے, تو کولیبریٹو ڈسکشن میکنگ کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ آپ جو کوئی بھی ڈیسیجن اگر لیا جاتا ہے تو وہ کولیبریشن کے تھرو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. مطلب کہ اگر ہم لوگوں نے کوئی بھی ٹاسک کرنے کا کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو پوری ٹیم بیٹھ کے ایک ساتھ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اچھا ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ کیا ہوگا. فار ایگزامپل جیسے ہم لوگ بیک لاگ گرومنگ کرتے ہیں, تو بیک لاگ گرومنگ بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, بیک لاگ گرومنگ میں بیسیکلی آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس پروڈکٹ اونر کچھ سرٹن ریکوائرمنٹس لے کے آئے, تو وہ ہم لوگوں نے کس طرح کرنی ہے, کب کرنی ہے, کتنے ٹائم میں کرنی ہے, اس کی کیا کمپلیکسٹی, ایوری تھنگ جو آپ جو کچھ بھی ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہو آپ کولیبریشن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہو, ایز اے ٹیم ہول بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوتا کہ پروڈکٹ اونر خود سے ڈیسیجنز لے کے آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہو اور آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے بس ہمارے پاس ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں ہم اس کو کمپلیٹ کریں. نو, جو ایجائل ٹیمز ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ جو بھی ڈیسیجن لیتی ہیں وہ کولیبریشن سے لیتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ریلیز پلاننگ ہوتی ہے, تو ریلیز پلاننگ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ریلیز پلاننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فیچر کو فار ایگزامپل آپ نے سائن اپ کا ماڈیول وہ کر لیا, ڈیولپ کر لیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اب آپ نے ریلیز پلاننگ میں آپ کیا کرتے ہو, آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ اچھا ہم لوگوں نے یہ چیز ڈیولپ کر لی, اب ہم نے اس کو ڈپلوائے کس وقت کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈپلوائے کریں گے تو اس میں ہمارے پاس کیا رسک ہیں, اگر نہیں کریں گے تو تب کیا رسک ہیں, اور کس ٹائم پہ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ہمارے کلائنٹس فورن کے ہیں, جیسے ہمارے پاس بیسیکلی ایف اے ایچ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کلائنٹس پاکستان میں نہیں ہوتے, تو ہم لوگ پھر یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے ٹائم میں ہم لوگوں نے ریلیز کرنی ہے کہ ہمارے کلائنٹس افیکٹ نہ ہوں اور ہمیں ٹائم مل جائے ٹیسٹنگ کے لیے فردر. تو یہ ساری چیزیں کیا آتی ہیں, کولیبریٹو ٹیم ڈیسیجن میکنگ میں آتی ہیں.
پھر اس کے بعد نیکسٹ فیکٹر ہے کنٹینیوس لرننگ. کنٹینیوس لرننگ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ہیں ان کا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک سرٹن چیز لرن کر لی ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر اسٹاپ نہ رہیں، بلکہ ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ لرننگ کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. یہ نہیں کہ بس ایک چیز لرن کر لی ہے، ایک چیز میں ہم لوگ اسکلفل ہو گئے، ایک سرٹن اسکل میں ہم لوگ کو کمانڈ آ گئی تو ہم اپنے ایک ببل میں بند رہے. نو، سیلف آرگنائزنگ ٹیمز اینڈ ایجائل جو ہوتی ہیں دے تھنک آؤٹ آف دا باکس اینڈ دے آر آلویز thinking and functioning out of the box. اچھا، اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں امپورٹنس آف سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ان ایجائل. ٹھیک ہے، امپورٹنس آف سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ان ایجائل میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو سیلف آرگنائزنگ ٹیمز جو ہوتی ہیں بیسیکلی وہ ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے ایسا رول ادا کرتی ہیں جیسے ایک باڈی کے لیے ہارٹ کا رول ہوتا ہے. بیسیکلی وداؤٹ اے سیلف آرگنائزنگ ٹیمز ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ کین ناٹ بی امپلیمنٹڈ اور اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری اگر آپ ایجائل کی سارے پرنسپلز دیکھیں تو ان میں جو بات جن پوائنٹس پہ فوکس کیا گیا ہے وہ سارے پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ ایک سیلف آرگنائز ٹیم میں پائے جاتے ہیں. اف یور ٹیم از ناٹ سیلف آرگنائز دین following agile would be a very critical situation for you guys. How? وہ ایسے کیونکہ ہمارے پاس بہت سے پوائنٹس پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ ایجائل کے پروسیسز کو کمپلیٹلی فالو نہیں کر رہے ہوتے. تو جب ہم ایجائل کے پروسیس کو کمپلیٹلی فالو نہیں کرتے تو ہمارے پاس اس سے ایسوسیٹڈ بہت زیادہ رسک آ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ فیچر اپنے اسپرنٹ میں کوئی ویلیو ڈلیور نہیں کر پا رہے ہوتے. جب ویلیو ڈلیور نہیں کرتے تو ہمارے کلائنٹس ہم سے ٹرسٹ لوز کر لیتے ہیں، ہمارے کلائنٹس ہم سے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، اینڈ وی lose our clients and which eventually impacts the whole team. ٹھیک ہے، تو سیلف آرگنائزنگ ٹیمز جو ہمارے پاس ایجائل پرنسپلس ہیں ان میں ایک ہمارے پاس پرنسپل ہے جو سیلف آرگنائزیشن پہ بہت زیادہ ایمفیسس کرتا ہے، and that is that the best architectures, requirements and designs emerge from self organizing teams. ان شارٹ جو ہمارے پاس بیسٹ سلیوشنس ایمرج ہوتے ہیں وہ سیلف آرگنائزنگ ٹیم سے ایمرج ہوتے ہیں. تو ایجائل میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ٹیم سیلف آرگنائز ہوں، ادروائز ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ایجائل ٹیمز کے لیے ویلیو کو ڈیلیور کرنا اور اپنے کلائنٹس کو ریٹین کرنا. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ لوگ کو تھوڑا سا ایجائل کا کانسیپٹ اور سیلف آرگنائزیشن کا کانسیپٹ اور سیلف آرگنائزنگ ٹیمز کتنی امپورٹنٹ ہے اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی فردر ڈسکشن ہو تو آپ لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ایوری ون. اللہ حافظ.